مدرائی صاحب, لیکن ان کو انہوں نے ادھر لگا دیا کہ جیسے ناصر الدین نے وحشی جٹ لکھی ایسی لکھو. اب صاحب ظاہر ان کا اپنا سٹائل تھا, بالکل ہر کسی کا اپنا سٹائل, وہ اپنا سٹائل بھول گئے تو میرے سٹائل میں چل نہیں سکے تو میں آگے نکل گیا. بالکل بالکل. جب شہرت ملی تو کیا شہرت سنبھالنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ کیسا شہرت سنبھالنا سر بہت ہی مشکل ہے. کیسے؟ شہرت, دولت اور عزت, یہ تین چیزیں جب انسان کو ملتی ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ انسان کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں. پھر انسان وہ خلا میں ایسے ایسے ہاتھ پاؤں مارتا ہے. تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا اور اپنے پاؤں زمین پر لا کے رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور جنہوں نے ایسا کیا وہ اللہ کی رحمت سے میری طرح آج کے ایج میں بھی آفٹر 53 ایئر بھی فلم لکھ رہے ہیں. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا اگر اس کا دین کے ساتھ دل نہ جڑا ہو. اگر وہ دین سے دور ہے, اگر اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے, اگر اس نے کلام پاک کو بابانی نہیں پڑھا, اگر اس نے احادیث کا مطالعہ نہیں کیا یا تفسیر نہیں کلام پاک کی پڑھی, تو وہ شخص بہک جائے گا, یا شراب پیے گا, یا نشہ کرے گا, یا عورت بازی کرے گا, جوا کھیلے گا, ریس کھیلے گا, اپنا پیسہ برباد کرے گا, اپنا ذہن برباد کرے گا, اور ایک دن ہوگا کل لاش ہو جائے گا. پھر اس کو کئی بیماریاں لگ جائیں گی, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, کوئی بیماری لگ جائے گی, اپنے آپ کو برباد کر لے گا. زندگی میں سب سے بڑا دھوکہ کس نے دیا, اور اگر آج اس کو آپ جواب دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ دیکھیں جی, دھوکہ تو مجھے بہت سے لوگوں نے دیا, لیکن میں آج ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جنہوں نے دھوکہ دیا وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. میں اب ان کو ہر روز ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. ماشاءاللہ. کیا اس دھوکے نے آپ کو بدل دیا ہے؟ نہیں, اس دھوکے نے مجھے بدلا نہیں. اس دھوکے نے مجھے ایک بات سکھائی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول ہے کہ ڈرو اس آدمی سے, اس آدمی کے شر سے جس پر تم نے کبھی کوئی احسان کیا ہو. اس کے بعد پھر جس پر میں احسان کرتا ہوں نا, پھر اسے کوئی کام نہیں کرتا, اسے کوئی توقع نہیں رکھتا, تو پھر میرا دل بھی نہیں ٹوٹتا, مجھے تکلیف بھی نہیں ہوتی. کامیابی اور شہرت سر انسان کو بدل دیتی ہے, کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں. آپ کسی بھی مرضی ہے جس آدمی سے انٹرویو کریں میرے بارے میں, 73 میں نے وحشی جٹ لکھنی شروع کی تھی, 8 اگست 1975 کو لگی, سپرٹ ہو گئی, اور میں زمین سے آسمان پر چلا گیا. آپ پوچھ سکتے ہیں, چپڑاسیوں سے بھی پوچھ لیں, ڈائریکٹروں سے بھی پوچھ لیں, پروڈیوسر سے بھی پوچھ لیں, جو میرا انداز ملنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, بولنے کا 73 میں تھا, آج بھی وہی ہے. کبھی میں نے کسی سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا, کبھی میں نے کسی سے یہ نہیں میں نے سوچا کہ یہ میرے سے کمتر ہے. میں نے ہر ایک کو عزت دی, ہر ایک کو رسپیکٹ دی. اور کیا کبھی کسی نے آپ کو حقیقت کا آئینہ دکھایا ہے؟ یہ بڑے نقاد ہوتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں, وہ مجھے اپنا آئینہ دکھاتے ہیں جس میں مجھے اپنا اثر چہرہ نظر آتا ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ تعریف انسان کو بے راہ کرتی ہے یا گمراہ کرتی ہے, تنقید مکمل کرتی ہے. کیونکہ جب تک تنقید استاد ہے آپ کا, تنقید آپ کو بتاتی ہے آپ کہاں غلط جا رہے ہیں. اس وقت جو ساتھ ہوتے ہیں نا وہ لوگ یہی کہتے ہیں ہاں نہیں جی ناصر صاحب آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن نہیں جو نقاد ہوتا ہے وہ بتاتا ہے آپ نہیں ٹھیک نہیں کر رہے, آپ غلط کر رہے ہیں. لہٰذا میں فوراً اپنی غلطی کی اصلاح کرتا ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے فنکاروں میں یہی کمی رہ گئی ہے؟ جی میرے فنکاروں میں نہیں بلکہ شعبہ کے تمام لوگوں میں تقریباً یہ کمی ہے, اور اس کی ایک وجہ ہے. یہ واحد شعبہ ہے جو ایک دن میں انسان کو تختے سے تخت پر لے جاتا ہے, اور ایک ہی دن میں تخت سے تختے پر بھی لے آتا ہے. اور اس میں دیکھیں کروڑ پتی کتنے لوگ ہیں پاکستان میں, ارب پتی بھی لوگ ہیں, لیکن آپ ان کے نام نہیں جانتے. آپ یہ کبھی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے کہ یہ کہاں سے آیا. مثلا آپ نے دیکھی ہے کہ مل ہے, یہ فلاں آدمی کی مل ہے, مثلا سہگل کی مل ہے, نواز شریف کی مل ہے, فلاں کی مل ہے. آپ نہیں سرچ کریں گے اس کو کہ اچھا یہ کہاں سے آیا, کیوں نہیں. بس ٹھیک ہے مل امیر آدمی ہے, لیکن ناصر الدین کے بارے میں آپ ضرور پوچھیں گے یہ کہاں سے ہے, جیسے آپ سوال بھی کر رہے ہیں کہ انٹرسٹ ہوتا ہے یہ کیسے ہو گیا, ناصر الدین کیسے بن گیا. تو یہ جو چیز ہے نا یہ انسان کے اندر ایک نشہ سا پیدا کرتی ہے کہ ایک دم دیکھو نا ایک آدمی کو کوئی جانتے نہیں, وہ آدمی جو مجھے اپنے دفتر میں نہیں داخل ہونا چاہتے وحشی جٹ کے بعد جناب اٹھ کر ملتے تھے, تو دماغ تو خراب ہوتا ہے انسان. لیکن میں نے اس وقت کو یاد رکھا جب میں اس دروازے کے باہر بیٹھا ہوتا تھا چپڑاسی کے بعد,
मैं उस वक्त को नहीं भूला। वो चपरासी मुझे चाय पिलाता था, वो पानी पिलाता था, वही खाना भी खिलाता था। तो वो लोग जो थे मैंने सक ये मेरी इज्जत नहीं कर रहे, ये वक्त की इज्जत कर रहे, ये अल्लाह की इज्जत कर रहे। अल्लाह ने मेरे पर अच्छा वक्त अल्लाह ने दिया, ये उसकी कदर करते हैं। ठीक है, ये भी एक नेकी है, करनी चाहिए। कोई ऐसी गलती सर जो आप चाहेंगे कि वो दोबारा मैं ना करूं? मैंने जब पॉडकास्ट शुरू की, मुझे चूँकि पता नहीं था, ना मेरा यह तजर्बा था। अब तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मुझे तजर्बा आ गया। तो शुरू में मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई। मैंने पॉडकास्ट करते हुए कुछ एक्टरों के बारे में, कुछ एक्ट्रेसों के बारे में, कुछ प्रोड्यूसर के बारे में, कोई भी सिंगर के बारे में मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। जो आपने, मैं ये नहीं कहता कि मैंने उन पर इल्ज़ाम लगाया, मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं किसी पर लगाया, किसी के किरदार कुशी नहीं की। मैंने रवानी में एक हिस्ट्री के तौर पर एक बात कर दी, लेकिन बाद में जब उनका रिएक्शन आया तो मुझे एहसास हुआ कि हर सच बोलने के लिए नहीं होता। लिहाजा उसके बाद मैंने उसको बिल्कुल हमेशा के लिए खाने को बंद कर जो दिया। आपने अदाकारा रीमा के बारे में बोला था, मैंने जो भी बोला था, देखिए रीमा की फ़ाइल बंद हो चुकी है, जो फ़ाइल दाखिल दफ्तर हो चुकी है उसे खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने रीमा के बारे में भी गलत बोला, मैंने मैडम नूर जहाँ के बारे में गलत बोला, मैंने मोहम्मद राना के बारे में गलत बोला, मैंने मुबशर लुकमान के बारे में गलत बोला, मैंने जावेद शेख के बारे में भी गलत बोला। वो गलत बोला या शोहरत हासिल करने का एक तरीका मेरा था? अल्लाह ताला ने देखे, अब देखिए ये तो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान पर भी कि इमरान खान को तो शोहरत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे नाम दिया हुआ है, इतनी इज्जत दी है, इससे ज़्यादा क्या मुझे मिल सकती है कि मैं किसी के बारे में कोई गलत बात करके शोहरत कमाऊँ। ऐसी कोई बात नहीं। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर मेरे 200 से ज़्यादा पॉडकास्ट नशर हुए हैं। एक भी पॉडकास्ट ऐसा नहीं जिसमें किसी के बारे में कंट्रोवर्शियल बात हो। वो उन पॉडकास्ट में ये कंट्रोवर्सीज हैं जो लोगों ने मेरे इंटरव्यू किए, उन्होंने कुरैद के पूछा, हाँ जी वो कैसे हुआ। मतलब जैसे अभी आपने बात की कि आपने रीमा के बारे में क्या, तो मैंने आपको फ़ौरन रोका कि देखिए वो फाइल दफ्तर हो गई। मैंने उससे एक्सक्यूज़ भी कर लिया, उसने मुझे माफ़ किया या नहीं किया उसका है सवाब देता, मैंने 3 दफ़ा किया और हर एक से माफ़ी। तो सर जब आप कह रहे हैं कि पॉडकास्ट वालों ने मेरे से पूछा, तो ज़ाहिर जब पॉडकास्ट वालों ने पूछा तब आपको ख्याल नहीं आया था कि ये मैं जो बात कर रहा हूँ? नहीं, फिर उसके बाद मैंने वो चैनल ही छोड़ दिया, जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था मैंने चैनल ही छोड़ दिया, क्योंकि उनको कंट्रोवर्सी चाहिए थी। तो मैंने कहा जी मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैंने छोड़ दिया। तो इसलिए छोड़ा कि मैं नहीं करता था, तो आज मैं नहीं करता। लेकिन और मैं जो अपने पॉडकास्ट करता हूँ, मेरी 20 मिनट से लेकर 30 मिनट की पॉडकास्ट होती है। आप यकीन करें इतने प्यार से लोग सुनते हैं, इतने प्यार से कि आपकी सोच होगी। और मैं अकेला बोलता हूँ, इसमें तो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ना, वहाँ कोई नहीं होता, ना कोई लड़की होती, ना कोई बंदा होता है, मैं अकेला शुरू करता हूँ, एक बार बोलता चला जाता हूँ। तो उसमें कभी कंट्रोवर्सीज नहीं है, क्योंकि वो मेरा अपना चैनल है। अगर ये शोहरत होती या जैसे लोग कुछ कहते हैं कि आप डॉलरों के शौक में कर रहे हैं, तो फिर ये कंट्रोवर्सी तो फिर मैं अपने चैनल पे करता ना। मैं लोगों के चैनल लोगों के लिए क्यों करता? मैं अपने लिए करता ताकि मेरे चैनल जो है ना उसमें रेटिंग बढ़ जाती और मुझे पैसे आ जाते। अपने चैनल पर तो मैंने ऐसे एक भी प्रोग्राम नहीं किया और मैं करूँगा। ये भी तो हो सकता है ना कि अपने चैनल पे कोई सवाल पूछने वाला होगा तो फिर आप कहेंगे ना, अगर आप खुद ही करेंगे तो लोग तो कहेंगे कि ये सस्ती शोहरत के लिए कर रहे हैं। वो तो आपको एक बहाना मिल गया कि किसी ने सवाल किया है। नहीं, बहाना नहीं मिल गया, सवाल करते आप, जैसे आप सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या पता अगर ये मैं इससे बात से तौबा ना कर चुका होता या मैं अल्लाह से माफ़ी ना मांग चुका होता, तो आपने जो सवाल किया था यहाँ से मैं जो मर्जी शुरू हो जाता है बात करने, उसको और बढ़ा चढ़ा कर बात। कुछ लोग कहते हैं कि वो पॉडकास्ट ही स्क्रिप्टेड था, हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जिसमें आपने रीमा के बारे में बात किया वो पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड था, इसलिए आपने वो हीरा मंडी का भी जिक्र किया तो सारा किया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने कोई किसी के लिए पॉडकास्ट से ना कभी कोई फ़ायदा उठाया, ना कभी नहीं सोचा। मैंने आपको पहले बताया ना कि अगर ये बातें करूँ, सारी बातें तो मुझे बहुत सारी बातें पता है ना, मैं वो सारे अपने पॉडकास्ट में अपने चैनल पे कर सकता हूँ। कोई ये मुझे चैलेंज नहीं करेगा कि ये आपने गलत कहा। तो कोई ऐसी कहानी आप हमारे व्यूअर्स को भी सुना दें। नहीं, आपके व्यूअर्स को मैं कहानी क्यों सुना दूँ? फिर बात वही ना, किसी की दिल आज़ारी हो जाएगी तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। और देखिए मैं आपको बताऊं कि कंट्रोवर्सी करके आप पैसा ना कमाएं, बिल्कुल, अदरवाइज आप करके पैसा कमाएं। उसकी वजह ये है कि अगर आप ऐसी बात करते हैं जो किसी की इज्जत उछालते हैं या किसी के बारे में
اس کی شخصیت کا کوئی ایسا پہلو سامنے لے آ جاتے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا. میں مثال کے طور پر ہیرا منڈی کا آپ نے ذکر کیا. فرض کرو یہاں پاکستان فلم انڈسٹری میں اتنی ہیروئن ہیں 20 25 30 40 کے قریب ہیروئن گزر گئی. ان میں کچھ فوت ہو گئی, کچھ زندہ ہیں, اپنی ریٹائر زندگی گزار رہی ہیں. تو ان کے بارے میں ہر ایک کو نہیں پتا یہ کہاں سے آئی ہیں. اگر آپ یا میں ان کو نگاہ کرنا شروع کر دیں گے, یہ وہاں سے آئی, ایسے آئی, یہ تھا, وہ تھا, فلاں تھا, تو ان کے بچے, ان کی اولادیں, ان کے رشتہ دار ان کو بار بار سوال کریں اچھا آپ وہاں تھے. اب معصوم بچہ جو آج پیدا ہوا ہے, جو 10 سال کا یا 12 سال کا, اس کو تو نہیں پتا نا میری ماں یا میری دادی یا میری نانی کہاں سے آئی تھی. تو اس کو بھی ہم بتا دیں گے کہ بھائی تمہاری نانی یا دادی ایسی تھی. تو یہ ناقابل معافی جرم ہے. تو اس سے آپ پیسہ کیوں کمائیں گے؟ بالکل ایسی یہ پیسہ کسی کی عزت سے کھیل کر جو کمانا ہے, اس سے بہتر ہے کہ نہ کمائیں. بالکل. اور میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, آپ کا نیا چینل ہے, آپ بنا رہے ہیں نا, آپ اس میں عمل کر کے دیکھیں, اللہ آپ کو بہت دے گا انشاءاللہ. لوگ سچ سننا چاہتے ہیں, لیکن لوگ جو ہیں دیکھیں, لوگوں کی تو عادت ہے نا کنٹروورسی مل جانا. جیسی ذرا سی بات, جیسے مومنہ اقبال کا مسئلہ آیا, یہ آج کل پنکی کا مسئلہ آیا, اس کو اچھالتے ہیں لوگ, اور یوٹیوبر اس کو لے کر فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں, اور یوٹیوبر اس کو لے کر چلتے ہیں, کئی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. عنوان ہوگا کہ وہ شاہ محمود قریشی فوت ہو گئے. مطلب یہ کیا, شاہ محمود قریشی فوت ہو گیا, آپ نے لکھ دیا. اگر فرض کو اس کا کوئی چاہنے والا ہے, کوئی رشتہ دار ہے, وہ پڑھے, اس کو ہارٹ اٹیک ہو مر جائے, اس موت کے ذمہ دار بھی آپ. تو آپ صرف اس لیے کہ آپ کے یوٹیوب چینل کو لوگ دیکھیں, آپ عنوان ایسے لگا دیتے ہیں جو غلط ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. میں نے ایک انٹرویو دیا, اس میں ایک محترمہ جی انہوں نے انٹرویو لیا, خاتون تھی وہ, انہوں نے جناب عنوان لگا دیا کہ ناصر دیب نے کہا کہ وہ جو عورت تھی وہ ایک رات کا 70 لاکھ روپے لیتی تھی. حالانکہ ایسی میں نے کوئی بات ہی نہیں کی. میں نے بات کچھ اور کی تھی. میں نے بات یہ کی تھی کہ وہ لوگوں کے ذہن ہے نا کہیں بھی جا سکتے ہیں, لوگوں کے اپنے اپنے ذہن ہے کہیں بھی لے کے اس طریقے سے لگا دیا. وہ اس کا پھر وہ اس کے باپ کا مجھے فون آیا, اس نے کافی مجھے برا بھلا بھی کہا. وہ رائٹ تھا اور باپ تھا. تو میں نے کہا بھائی آپ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں, اگر اس میں یہ چیز ہے تو ضرور میرے ساتھ بات کریں, عنوان کو چھوڑ دیں. لیکن لوگ عنوان لگا دیتے ہیں, ایک ایسی پک ڈھونڈ کے ادھر کر دیا ادھر کر دیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. آپ جو بھی پیسہ آپ کی جیب میں آتا ہے نا, آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. جو آپ خرچ کرتے ہیں اس کا بھی, جو آپ کماتے ہیں اس کا بھی. آپ پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے پیسہ یا دولت کیسے کمائی, کہاں سے کمائی. اب اگر وہاں یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ جی میں نے فلاں کی عزت اچھالی, وہ کہ پیسے تو آ جائیں گے آپ کے پاس, کنٹروورسی جو ہے وہ بہت چلے گی. مثلا اگر ایک اچھی پوڈ کاسٹ کا, معیاری پوڈ کاسٹ کے ویورز آپ کو 40,000 ملتے ہیں تو اس کے 80,000 ملیں گے. سر آج کل ہر طرف دیکھیں تو کنٹروورسی کا دور چل رہا ہے, یہ کیوں چل رہا ہے؟ آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ اس کے ذمہ دار وہ یوٹیوبر ہیں جی, جن کے یوٹیوب پر ان کے پاس میٹر نہیں ہوتا, تعلیم بھی نہیں ہوتی, سوال نہیں ہوتے, یا ان کو کوئی اچھی شخصیت نہیں ملتی جس کے ساتھ وہ پوڈ کاسٹ کرے. وہ ایسے ہی کام آدمی کو بلا کے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں. مثلا جیسے 2-3-4 مہینے پہلے کی بات ہے, میں اس لڑکی کا نام بھول گیا ہوں. کوئی لڑکی تھی جس کو میں پہلی دفعہ نام بھی سنا, شکل بھی پہلی دفعہ دیکھی. ایک یوٹیوب والا اس کو لے کر آیا اور اس نے کہا جی فلم انڈسٹری میں آپ گئیں کہ آپ نے کیسا پایا. وہ جو شروع ہوئی فلم انڈسٹری, جی فلم انڈسٹری تو ایک ماڈرن چکلہ ہے جی, وہاں تو کوئی لڑکی آگے جا ہی نہیں سکتی جب تک کسی پر بیڈ پر نہ جائے. تمام لوگ ایسے کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. ایک طوفان بدتمیزی وہ بڑا چلا کیونکہ اس میں باتیں تھی, اس نے پیسے کمائے, ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے بعد پھر یہ کسی حد تک حقیقت بھی ہے یا آپ اس کو کیسے نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں, دنیا میں آپ شوبز کو چھوڑ دیں, کسی لڑکی پر, خوبصورت لڑکی کی طرف متوجہ ہونا, اس پہ رہ جانا, یا اس سے پیار کرنا, یا اس کے ساتھ تعلقات کی خواہش کرنا, دوستی کی خواہش کرنا, یہ ہر مرد کی فطرت ہے. جو مانتا نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ خواہ آپ ہوں ہاں کوئی اور ہو, صرف ولی بچ سکتا ہے اس سے, پیغمبر بچ سکتا ہے, میں آپ نہیں بچ سکتے. یہ ایک فطری خواہش ہے. اب یہ شوبز میں چونکہ ہم لوگ ہر وقت خبروں میں رہتے ہیں, ہماری لڑکیوں کی تصویریں چھپتی ہیں, فلموں میں آتی ہیں, ان کے وہ فوٹو سیٹ لگتے ہیں, ان کے علم میں ہوتا ہے ہر بندے کے. آپ دیکھیں جو تمام دفاتر ہیں, مثلا بینکس ہیں, وہاں لڑکیاں نہیں ہوتی. آپ کا کیا خیال ہے, وہاں جو وہاں آفیسر ہیں ان کو لڑکیاں پسند نہیں آتی ہوں گی؟
ویسے تو پھر یا جیسے یونیورسٹیز مل کالجز اونر میں ہیں ان کے دفتروں میں ہوتی ہیں، یہ چینل ہے وہاں لڑکیاں ہوتی ہیں، اور یہ جہاں بھی کسی بھی شعبے میں ہر جگہ اب تو لڑکیاں ہوتی ہیں نا. بالکل آپ کا کیا خیال ہے وہاں لڑکیوں کے پیچھے مرد نہیں آتے ہوں گے، وہاں خواہش نہیں کرتے ہوں گے؟ 100% کرتے. لیکن برائی اور اچھائی جو ہے یہ نہ فلم انڈسٹری میں ہے، نہ چینل پہ ہے، نہ کسی اور بینک میں ہے. اچھائی اور برائی میرے اور آپ کے اندر ہے. بالکل ایسی بات ہے. جو لڑکی اندر سے مضبوط ہے، دنیا کا کوئی بھی آدمی اس کو ہراساں نہیں کر سکتا. ناٹ ایٹ آل. میرا ایمان ہے جب تک کہ وہ اس کو لائسنس نہیں دیتی اپنے رویے سے. آپ لائسنس دیں. اللہ تعالیٰ نے تو ایک بڑی کلیئر آیت نازل کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجات کے بارے میں کہ تمہارے پاس جب کوئی آدمی دروازے پر آئے تو اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات مت کرنا، تاکہ اس کے اندر جو بیماری ہے وہ باہر نہ آ جائے. یہ ایک انٹرنیشنل لا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو مرد کی بد فطرتی اور بدکار نظروں سے بچنے کے لیے، کہ آپ جب مرد سے بات کرتے ہیں جو نامحرم ہے، وہ آپ کا آفیسر ہے، آپ مطلب کی بات کریں. آپ اس کو بغیر کسی وجہ کے اسمائل مت دیں، آپ بغیر کسی وجہ کے بات کو نہ بڑھائیں. اس نے اگر پوچھا آپ نے جو کام کیا تھا وہ آپ نے کر لیا، اگر آپ نے کیا تو آپ کہیں جی میں نے کر لیا، نہیں کیا تو کہ جی سوری میں نہیں کر سکی، میں ابھی کر دیتے. اب جب بات بڑھاتے ہیں آپ، لمبا کر دیں، لائسنس دیتے ہیں، تو پھر آپ دوسرے کو بلیم نہیں دے سکتے. تو یہ ہر جگہ ہے. میں نے دیکھے مجھے 53واں سال ہے پاکستان فلم انڈسٹری میں. آپ یقین کریں نہ میں نے آج تک کسی ڈائریکٹر کو، کسی پروڈیوسر کو، کسی ایکٹر کو میں نے کسی لڑکی کو ہراساں کرتے ہوئے نہ دیکھا، نہ میں نے سنا. اب کسی کی پرسنل دوستی اگر ہو جاتی ہے لائکنگ، تو اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. وہ تو ایک دوسرے کا پیار ہے نا. سبیہ اور سنتوش میں ہوا شادی ہوگی، نیر سلطانہ درپن میں ہوا شادی ہوگی، محمد علی زیبہ میں ہوا شادی ہوگی. یہ تو چلتا ہے. اور یہ پیار محلوں میں بھی ہوتا ہے، یہ فلم انڈسٹری میں نہیں ہوتا، یہ ہر جگہ ہوتا ہے. یہ مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، یہ مولوی کے بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی ضرور نہیں. اگلا سوال میرا سر یہ ہے کہ کیا آپ سید نور کو رائٹر مانتے ہیں؟ بالکل مانتا ہوں. مخالفت میں کبھی کبھی غصے میں کہہ دیتا تھا، آج سے بہت پہلے کی بات ہے کہ میں اسے رائٹر نہیں مانتا، لیکن وہ رائٹر ہے، اس نے بڑی اچھی فلمیں لکھی ہیں. اور رائٹر ہے تو فلمیں لکھتا ہے نا، رائٹر ہے تو فلمیں بناتا ہے نا. ویسے تو نہیں چوڑیاں بنتی، نہ ویسے قسم بنتی ہے، نہ جیوا